قیامت کے آثار، اس عنوان پر قاری محمد حنیف صاحب ملتانی بیان فرما رہے ہیں، سماعت فرمائے. شکریہ. وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثال له ولا مثل له. ولا معين له ولا بصير له ولا مشير له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وخاتم النبيين باليقين محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم
یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم یتلو علیہم آیاتہ والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامہ. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الفقر فقری. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدنیا مزرعۃ الآخرہ. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المرء مع من احبہ. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اذا ظهر الفتن او البدع فليظهر العالم علمه ومن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. جناب صدر محترم، معزز سامعین، محترم حاضرین، ایک عرصہ کے بعد آپ کے اس قصبہ میں، شہر میں حاضری کا اتفاق اور بیان کا اتفاق ہو رہا ہے. دعا فرماؤ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ محض اپنے فضل و کرم سے مجھے کلمات حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور ہر مسلمان کو اللہ پاک ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر حادثے سے محفوظ فرمائے. آمین. اور خداوند عالم ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے سچا مسلمان اور پکا دیندار بنائے. آمین. ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بہتریوں سے نوازے اور ہماری بدعمالی اور ہماری روح سیاہی کو نہ دیکھے اور اپنے فضل و کرم کو دیکھ کر ہم سب کو معاف فرما دے. آمین. اس ٹیپ ریکارڈ والے کو اٹھا دو یہاں سے. پھر کہتے ہیں مولوی بڑے بد اخلاق ہوتے ہیں، خود شرم نہیں آتی؟ ایک تو یہ بڑی تک ہے جس نے یہ ڈھولکی خرید رکھی ہے، اسٹیج پہ بیٹھتا ہے، سب سے اگلیوں میں آ کے بیٹھتے ہیں یہ، اور پھر ہاتھ ہلاتے رہتے ہیں بیٹھے بیٹھے. عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے مجھے بھی پہنچا دیا اور آپ حضرات کو بھی اللہ پاک لے آئے. بس دعا فرمانا کہ خداوند ذوالجلال ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبولیت عطا فرمائے. یہ خداوند عالم کا ہی بندے پہ کرم ہوتا ہے کہ اسے نیکی کی توفیق عطا فرمائے. ورنہ اس وقت کافی تعداد میں مخلوق اور مسلمان لوگ سینماؤں میں ہیں، ٹی ویوں پہ پڑے ہیں، زندگی کے قیمتی لمحات کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، اور احساس تک بھی کبھی نہیں ہوا کہ میری زندگی کیسے گزر رہی ہے.
اور میں اس وقت نہ کسی کو گالیاں دینے کا ارادہ لے کر آیا ہوں، اس لیے کہ ملتان سے چل کر کروڑ پکے میں آ کے گالیاں دینا کوئی زیادہ ثواب ہے۔ اور تم میں سے کون سا آدمی ہے جس کو گالیاں دینی نہیں آتی؟ باہر سے آدمی بلوا کر کے گالیاں دلوانا کوئی ضروری ہے؟ اور میں گالی دوں کیسے؟ میرے بزرگوں نے مجھے گالیاں دینا سکھایا ہی نہیں۔ ہم جن اللہ والوں کی جوتیوں میں بیٹھے انہوں نے ہمیں قرآن و حدیث کی کستوری بخشی، اور نہ میں کسی کو کافر بنانے بھی نہیں آیا، اس لیے کہ کافر بنانا آسان ہے، مسلمان بنانا بڑا مشکل۔ کبھی کسی کو مسلمان بھی بنا کے دیکھا؟ نکالنا، برباد کرنا، خارج کرنا آسان ہے، کسی کو صراط مستقیم پر لگا دینا یہ بہت محنت کا کام ہے۔ حضرت شیخ الہند ہیں سب کا، رحمت اللہ علیہ، انگریز نے زور لگایا کہ اتا ترک کو آپ کافر لکھ دیں۔ اس اللہ والے نے اپنی پیٹھ پہ کوڑے تو کھا لیے مگر مسلمان کو کافر نہ لکھا۔ جبر و اکراہ بھی ہوا، پریشان بھی کیا گیا، مگر صاف انکار کر دیا کرتے تھے۔ اس لیے نہ گالیاں دینا ہمارا شیوا ہے، نہ کسی کو کافر بنانا ہم لوگوں کا کوئی مقصد نہیں، بلکہ دل سے دعا ہے کہ خداوند عالم ایسی دین کی ہوا چلائے کہ پوری دنیا میں ایک بھی کافر نہ رہے۔ تمنا یہ ہے کہ ساری دنیا کے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جائیں، اور جو گالیاں دیتے ہیں انہیں مبارک ہو۔ اس لیے کہتا ہوں ارے مالی ندی گالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا، ارے مالی ندی گالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا، چمن ہے سیر کرنے کا نہ گھر تیرا نہ گھر میرا۔ کیا فائدہ اپنی زندگی کو برباد کرنے کا؟ زبان کو گندا کرو، ایمان کو کھوٹا کرو، اس سے کوئی مقصد؟ کسی کو برا کلمہ کہنا جس سے اس کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، ایذا پہنچتی ہے، یہ بھی بہت بڑا عظیم گناہ ہے۔ اسی کو کہتا ہے مت ستا ظالم کسی کو مت کسی کی آہ لے، مت ستا ظالم کسی کو مت کسی کی آہ لے، دل کے دکھ دینے سے نادا عرش بھی ہل جائے گا۔ نعرہ تکبیر، اور پھر ہم تو اس ہستی کے نام لیوا ہیں۔ سیرت کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ کسی کی سیرت جوانی سے شروع ہوگی، کسی کی سیرت 40 سال میں جا کے شروع ہوگی، کسی کی سیرت 30 سال کی عمر میں جا کے شمار کی جائے گی۔ آمنہ کے در یتیم کا یہ حال ہے، نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، نہ ستارے تھے نہ چاند نہ سورج، نہ حجر نہ شجر، نہ درخت نہ پتے، نہ سبزی نہ ترکاری، نہ کانٹے نہ پھول، کچھ بھی نہ تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تذکرے اس وقت بھی ہوا کرتے تھے۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کالی کملی والے میں نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ علماء کرام نے عالمین کی تفسیر کرتے ہوئے 4 جہان شمار کرائے۔ ایک عالم ارواح، ایک عالم دنیا، ایک عالم برزخ اور ایک عالم آخرت، 4 جہان شمار کرائے ہیں علماء امت نے۔ سب سے پہلا
عالم اور جہان وہ عالم ارواح کو شمار کرایا گیا. علماء کرام نے لکھا ہے کہ تخلیق روح کے اعتبار سے سب لوگ برابر ہیں. جس دن ہمارے باپ کی روح پیدا ہوئی اسی دن ہماری روح پیدا ہوئی. جس دن دادا کی روح پیدا ہوئی اسی دن اسی وقت اللہ پاک نے تمام دنیا کے لوگوں کی روحوں کو یکدم پیدا فرمایا. اور اس کو اس نظام میں کوئی وقت نہیں لگا, کوئی لمبی چوڑی کارروائی نہیں کرنی پڑی, بلکہ صرف اتنا ہوا اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. جب وہ کسی کام کو کرنا چاہتے تھے اور چاہتے ہیں بس فرماتے ہیں ہو جا, وہ ہو جایا کرتا ہے. سارے جان کی روحیں پیدا ہو گئی, تمام روحوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے اللہ پاک نے فرمایا الستو بربکم. او دنیا میں جانے والوں, عالم ارواح میں رہنے والوں, کیا میں تمہارا رب ہوں؟ اللہ پاک نے عالم ارواح میں امتحان شروع کر دیا. دنیا میں جا کر یہ لوگ بگڑ جائیں گے, طرح طرح کے دھندوں میں پھنس جائیں گے, لغویات میں مشغول ہو جائیں گے. ان سے یہی اقرار لے لیا جائے الستو بربکم. کلیم اللہ کی روح خاموش ہے, ابراہیم خلیل اللہ کی روح خاموش ہے, روح اللہ کی روح خاموش ہے, نجی اللہ کی روح خاموش ہے, رسولوں کی روحیں خاموش ہیں, پیغمبروں کی روحیں خاموش ہیں, انبیاء کرام کی روحیں جواب نہیں دیتی, ابدالوں کی روحیں خاموش ہیں, قطبوں اور غوثوں کی روحیں خاموش ہیں. علماء لکھتے ہیں سب سے پہلے روح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا بلا انت ربنا. نعرہ تکبیر، شان رسالت، بے شک تو ہم سب کا پروردگار عالم ہے. علماء لکھتے ہیں جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نے جواب دیا, اس کی تقلید کی خلیل اللہ کی روح نے, ذبیح اللہ کی روح نے, کلیم اللہ کی روح نے, روح اللہ کی روح نے, تمام روحوں نے اس کی تقلید کی. عالم ارواح میں شور مچ گیا بلا انت ربنا. عالم ارواح کی سرداری اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. عالم دنیا کی ابتدا ہو رہی ہے, آغاز ہو رہا ہے. سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا. جنت میں قیام ہے, تنہائی کی وجہ سے وحشت محسوس کرتے ہیں, تنہائی محسوس ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عورت پیدا فرما دی. الہی یہ کون ہے؟ یہ میں نے تمہارے لیے عورت پیدا کی ہے. قریب جا پہنچے, ہاتھ لگاؤں گا, لمس کروں گا, چھوؤں گا اسے, یہ میری ہے. آواز آتی ہے اے آدم ٹھہرو, غلطی نہ کرنا, ابھی ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں, پیدا میرے لیے کی گئی ہے, ہاتھ لگانے کی اجازت کیوں نہیں؟ آواز آتی ہے اے آدم آپ ابو البشر ہیں, سارے جہان کے لوگوں کے ابا ہیں, یہ سارے جہان کے لوگوں کی اماں ہیں, پہلے حق مہر ادا کرو پھر ہاتھ لگاؤ. الہی سونے کے محل دے دوں, کستوری زعفران کا گاڑا جن محلوں میں لگا ہوا ہے وہ مکان دے دوں, سونا دے دوں, چاندی دے دوں, باغات دے دوں. آواز آتی ہے نہیں نہیں, پھر اور کیا دینا پڑے گا؟ آواز آتی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آج میرے حبیب کی
تمام دنیا کے لوگوں کے سامنے سیرت ظاہر کرنی ہے، یہاں سے ان کے تذکرے شروع کرنے ہیں۔ اے آدم کچھ لینا دینا نہیں ہے، یہاں کھڑے کھڑے آپ میرے محبوب کی ذات اقدس پہ 20 مرتبہ درود پاک پڑھے، حق مہر ادا ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، تو تاجو ختم نبوت، نعرہ تکبیر، ابھی شروع ہی ہوا ہے دنیا کا نظام کہ حبیب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے شروع ہو گئے۔ درود شریف پڑھو، حق مہر ادا ہو جائے گا۔ آج مسلمان کو درود پاک پڑھنے کی توفیق نہیں۔ آج ہم صبح کو اٹھتے ہوئے کچھ اور کہتے ہیں، سوتے ہوئے کچھ اور بک بک کرتے ہوئے سو جاتے ہیں۔ ارے سونا جاگنا نہیں، بلکہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں، درود شریف استغفار نصیب نہیں۔ بے ہوشی کی موت لوگ مر رہے ہیں۔ پھر انبیاء کرام تشریف لا رہے ہیں، حالات دنیا کے بڑھتے چلے گئے۔ یہ کون آئے؟ یہ یونس علیہ السلام ہے، شہر نینوار موصل کے لیے پیغمبر بن کے آئے۔ یہ کون ہے؟ یہ صالح علیہ السلام ہے، قوم سمود کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجے گئے۔ یہ کون ہے؟ یہ شعیب علیہ السلام ہے، مدین کے نبی بن کر آئے۔ یہ کون بزرگ ہے؟ یہ کون سے پیغمبر ہے؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ ذبیح اللہ ہے، یہ یوسف علیہ السلام ہے، یہ بنی اسرائیل کے نبی، کوئی علاقے کا نبی، کوئی صوبے کا نبی، کوئی ایک ملک کا نبی۔ آئی آمنہ کے در یتیم کی باری تو آواز دے دی، دنیا والوں، آسمان والوں کا نبی، زمین والوں کا نبی، تمام کے تمام کا ایک ہی نبی بنا کر کے میں بھیج رہا ہوں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ عجم کے باشندوں، عرب کے باشندوں، او بادشاہوں، گورنروں، وزیروں، غریبوں، امیروں، فقیروں، کوئی بھی ہو، تم سب کی طرف مجھے اللہ پاک نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ سب کے پیغمبر آ گئے۔ کن حالات میں آئے؟ نہ گفتہ بے حالات لوگوں کے بن چکے تھے، ضمیر فروشی لوگوں کا مزاج بن گیا تھا، بدماشی گھوٹی میں پڑ گئی تھی، جہالت نے ڈیرے ڈال رکھے تھے، کمزور کی زندگی دوبھر اور اجیرن ہو گئی تھی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں تھا۔ کس شان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ سیدہ آمنہ خاتون کہتی ہیں کہ جب حضور پیدا ہوئے تو مجھے ایک نور دکھائی دیا جس سے زمین و آسمان جگمگا اٹھے، روشنی روشنی پھیل گئی، اور فرماتی ہے میرا جی چاہا کہ میں اپنے یتیم کو دیکھوں۔ میں جھانک کے دیکھنے لگی، دیکھتی کیا ہوں کہ میرے یتیم کا پیشانی اور ماتھا زمین پہ رکھا ہوا ہے، سجدہ فرما رہے ہیں۔ دنیا میں چرواگر ہوتے ہی سجدہ کیا تاکہ لوگوں کو یہ بتا دیا جائے کہ میں تو لوگوں ایک اللہ کے دروازے پہ تمہیں سجدہ کرنے سکھانے آیا۔ فرماتی ہے میں نے پیار کر کے گود میں لے لیا، ادھر میں نے پیشانی پہ بوسہ دیا، ادھر شہادت کی انگلی اٹھا کر آسمان کی طرف اشارہ فرما رہے۔ میں اس ایک کو ماننے آیا ہوں، ابھی تو ابتدا ہے۔ ہم کئی مرتبہ سوچتے ہیں جی ابھی تو بچپن ہے میرا، جوانی آئے گی، بڑھیپا آئے گا، پھر مرتے وقت ایسی نیکی کروں گا جس سے ابدال بن کے مروں گا۔ ساری عمر برباد کرنے کے بعد یہ تمنا رہتی ہے، اور حالت یہ مجذوب کہتا ہے قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا،
قدم سوے مرکز نظر سوے دنیا، کدھر جا رہے ہو کدھر دیکھتے ہو؟ رات دن زندگی کو کاٹ رہے ہیں، قبر کے قریب کر رہے ہیں، اور ہم دن بدن دنیا کی غفلتوں میں پھنسے چلے جاتے ہیں، سوچا تک نہیں کبھی۔ بڑھےپا آ جاتا ہے، سفید بال آ جاتے ہیں، پھر بھی ہمیں کبھی موت کا فکر دامنگیر نہیں ہوا۔ کیوں ہو؟ کیا ضرورت پڑی؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس یتیم پیدا ہوئی۔ حلیمہ کہتی ہے میرے پاس میرا ذاتی بچہ تھا، لوگوں نے مجھے اپنا بچہ اس خوف سے نہیں دیا کہ یہ اپنے بچے کو تو پالے گی اور ہمارے بچے کو بے پرواہی کر کے خراب کرے گی۔ چلتی چلاتی حضور کے دروازے پہ آ گئی، کہنے لگی آمنہ مجھے کم سے کم اپنے یتیم کی زیارت تو کرا۔ کہتی ہے جب آمنہ خاتون نے چٹی چادر حضور کے چاند جیسے چہرے سے اٹھائی، حلیمہ کی آنکھیں چندھا گئی اور کہنے لگی میری آنکھوں نے آج تک اتنا حسین بچہ کوئی دیکھا نہیں۔ حلیمہ کہتی ہے میں نے بھی نہیں دیکھا، آمنہ فرماتی ہے میں نے بھی نہیں دیکھا۔ آواز آتی ہے، جبریل کہتے ہیں او حلیمہ او آمنہ تم کہاں سے دیکھ لیتے؟ تمہارے سامنے تو صرف قریش کے بچے ہیں، بنو سعد کے بچے ہیں۔ میں مشرق کا چکر لگاتا ہوں، میں مغرب کا چکر لگاتا ہوں، شمال میں پھرتا ہوں، جنوب کا چکر لگاتا ہوں، رب کبریا کی قسم آج تک میری آنکھوں نے اتنا حسین دیکھا نہیں۔ رہنے دو نعرے، آٹا بڑا مہنگا ہے۔ نہیں دیکھا۔ آواز آئی جبریل تم کیسے دیکھ لیتے؟ دنیا کے لوگ کیسے دیکھ لیتے؟ مجھے اپنی کبریائی کی قسم آج تک میں نے ایسی صورت والا کوئی پیدا کیا ہی نہیں۔ الہی اب تو آیا کریں گے، اب تو ایسے آنے شروع ہو گئے، چلو پہلے نہیں آئے تھے تو کیا بات ہے۔ آواز آتی ہے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اب اس جیسا دوسرا آئینہ نہ ہمارے چشم خیال میں اور نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اب ایسے کیسے آئیں گے؟ میں نے وہ سانچا ہی توڑ دیا جس سانچے میں اس صورت کو ڈالا ہے۔ نعرہ تکبیر! اب ایسا کوئی نہیں آئے گا۔ حضرت آمنہ حضور کو حلیمہ کی گود میں دے رہی ہے، وہ بات نہ کہی جو ایک ماں کو کہنی چاہیے تھی، اپنے بچے کا خیال کرو گی، میرا یتیم لاوارث ہے، کہیں اس کی خیال کے اندر غفلت نہ کرنا، بے پرواہی نہ کرنا۔ حضرت آمنہ نے وہی بات کہی جو آخر الزماں پیغمبر کی اماں کو کہنی چاہیے تھی۔ کہتی ہے او حلیمہ میں تیرے جذبات کو تاڑ گئی ہوں، میں تیری نظروں کو سمجھ گئی ہوں، کہیں میرے بچے کی محبت کے جذبات میں آ کر رب نے بچے کو بھوکا نہ مارنا۔ اظہار شروع ہو گیا، ہمدردی کا پیغام حضور کے آتے ہی شروع ہو گیا۔ پوچھو یہ سعودی عرب والے بھوکے مرا کرتے تھے، حاجیوں سے ستو چھین کر مانگ کر کھایا کرتے تھے، ادھر قانون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند قانونوں کا اجرا کیا، حدود اللہ کو قائم کیا، ادھر اللہ میاں نے زمین کو حکم دیا جب میرے نبی کو دستور کو مان بیٹھے اب سونا باہر اگل دے۔ پٹرول نکل رہا ہے، سنگ مرمر نکل رہا ہے، سونے کی کانیں نکل رہی ہیں، تم دیکھنا تو صحیح
جب ہمارے ملک میں اسلامی نظام کو استحکام کی صورت حاصل ہو جائے گی اور ہم جب سب دل سے ماننے لگیں گے، خدا کی قسم پھر اس کی برکتوں کا مشاہدہ کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ صحابہ، ابھی تو آیا ہی آیا ہے نا۔ مسلمانوں نے بڑا غضب کیا، بڑا ظلم کیا۔ کوٹھی زندہ کے لیے، بنگلہ زندوں کے لیے، کار موٹر زندوں کے لیے، ہوائی جہاز زندوں کے لیے، سبزی ترکاری پھل فروٹ سارے کے سارے زندوں کے لیے، عورت مرد زندہ مرد کے لیے، مرد زندہ عورت کے لیے، کپڑا لتا خرچ اخراجات یہ تمام کی تمام زیبائش اور نعمتیں زندوں کے لیے۔ مسلمانوں نے کتنی بڑی بے انصافی کی، خدا کا قرآن مردوں کے لیے۔ ساری عمر کبھی بنگلے میں اللہ کے قرآن کو جگہ نہ دی، تمام عمر کبھی کوٹھی میں قرآن کو جگہ نہ ملی، کبھی کارخانے میں ذکر تک نہیں آیا اللہ کے قرآن کا۔ لیکن جب کارخانے دار مر گیا، ذمہ دار مر گیا، پھر سارے علاقے کے مولویوں کو اکٹھا کر کے لاؤ، طالب علموں کو بلواؤ، مولوی جی آج تو بہت قرآن پڑھنا، اینا پڑھنا کہ تسی میرے پیو نو بہش دے وچ ٹھوک کے جانا۔ ساری عمر نیڑے نہیں آیا کبھی، شرابیں رج رج کے پی، بدماشی کی، بغاوت کی، مرنے کے بعد قرآن یاد آیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قرآن مردوں کے لیے آیا، زندوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، تھوڑا سا۔ مولوی صاحب نستر والوں نے بھی جواب دے دیا، ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا، حکیموں کو دکھا بیٹھے ہیں، ڈاکٹروں کو دکھا بیٹھے ہیں۔ ہوں تسی کچھ اللہ اللہ کر دو، اللہ کے نام کی برکت آخر ہوندی ہے۔ آخر گولی ٹکا انجیکشن آپریشن معجون پہلے، خدا کا قرآن پچھو۔ اور ہے ہم سونی سرکار دے سارے امتی۔ عقیدے کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے نظریات دیکھو کتنے بگڑے، ہم کہاں گئے۔ تمہیں کیا معلوم ہے، زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ صحابی کہتے ہیں میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، حضور جب طائف میں تشریف لے گئے، سرداروں کو اللہ کا قرآن سنایا، توحید کا پیغام پہنچایا، انہوں نے تو انکار کر دیا۔ طائف کے امیروں کے، غریبوں کے، شریر بچے جھولیاں پتھروں کی بھر کے سرکار مدینہ کے پیچھے لگ گئے۔ صحابی کہتا ہے میں نے بڑی کوشش کی، چاروں طرف سے آنے والے پتھر میں اپنے سینے میں کھاؤں۔ اور لوگوں وہ کتنے متبرک قسم کے لوگ ہوں گے جو سرکار مدینہ کی طرف آنے والے پتھر اپنے سینے پہ کھا رہے تھے۔ صحابی کہتا اچانک میرے کانوں میں، حضور کی پنڈلی میں، حضور کے ٹخنوں میں کڑاک کڑاک کر کے پتھر لگنے کی آواز آنے لگی۔ اتنا صدمہ عظیم پہنچا، حضور کو اتنی تکلیف پہنچی۔ صحابی کہتا میری آنکھوں نے دیکھا حضور چکر کھا کر زمین پہ بیٹھ گئے۔ ایسی اعلیٰ درجے کی صورت، ایسی سیرت والا، ایسی صورت پہ آج لوگ پتھر مار رہے ہیں۔ صحابی کہتا حضور 4 مرتبہ بیٹھے، باہر تشریف لے آئے، کھجور کے سائے میں قیام پذیر ہوئے۔ میری آنکھوں نے دیکھا پنڈلیوں سے لہو بہ رہا ہے، قدم مبارک زخمی ہے، نالین مبارک لہو میں تربتر ہے۔ میں دیکھ رہا تھا حضور اس وقت کیا فرمائیں گے۔ صحابی کہتا ہے حضور نے دامن پھیلایا اور آسمان کی طرف چہرہ انور اٹھایا اور فرمانے لگے او مالک کائنات، او زمین و آسمان کے مالک، دیکھ لے میرا کیا حال بن گیا، اب تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اللہ
تجھے کیا پتا ہے کہ کس قدر دکھوں سے گزرنا پڑا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے پاک میں عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دو میں طائف میں جا کر اپنے قبیلے کے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دوں. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمانے لگے عروہ بن مسعود تیری مرضی, مجھے طائف والوں کی مار آج تک یاد ہے. بیت اللہ میں دنیا سجدے کرتی ہے, اپنے اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کرتی ہے. علماء نے لکھا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہے, سجدہ فرما رہے ہیں. ایک کافر آیا اور اس نے آ کر کے زور سے اس قدر حضور کے سر مبارک میں پتھر مارا, لہو کی دھار دور جا کے پڑی. کب نہ دکھ پہنچے, نماز تک نہیں پڑھنے دیتے. گلیوں میں, بازاروں میں, چوکوں میں مار پڑ رہی ہے. صحابی کہتا ہے کہ میں اس وقت تک مسلمان بھی نہیں بنا تھا, میری آنکھوں نے دیکھا کہ چاروں طرف لوگ کھڑے ہیں, پتھر مار رہے ہیں, ہڈیاں مار رہے ہیں, روڑے مار رہے ہیں, اور وہ بیچ میں کھڑے ہونے والے کچھ پڑھتے ہیں, زخمی ہے, لو لہان ہے. میرے دیکھتے دیکھتے اچانک ایک لڑکی آئی جس کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ تھا, اس نے پیالہ زمین پہ رکھا اور لپٹ گئی. میرے ابا لوگ کیوں مارتے ہیں؟ لباس مبارک لہو میں تر بتر تھا, بچی کے کپڑے بھی خون آلود ہو گئے. اور صحابی کہتا ہے میں تو مسلمان بھی نہیں تھا, مگر میری آنکھوں نے دیکھا کہ حضور زمین پہ بیٹھے اور پانی منہ میں لے کر کلی جو کی تو منہ سے لہو آیا. جس دین کی عظمت کے لیے, جس کتاب کی عظمت کے لیے سرکار مدینہ کو 13 سال دکھ اٹھانے پڑے, اور صرف اپنے لیے نہیں, کبھی جانثاروں کے بارے میں یوں اطلاعات ملتی ہے, کبھی خبر ملتی ہے کہ آج زنیرہ کی کھڑی کر کے دونوں آنکھیں نکال دی گئی, کبھی اطلاع ملتی ہے لبینہ کا کھڑی کر کے چمڑا ادھیڑ دیا گیا, کبھی خبر ملتی ہے نادیہ بڑھیا کو لٹا کر پیشانی پہ گرم گرم لوہا کر کے داغ دے دیے گئے, کبھی اطلاع ملتی ہے خباب ابن عارت کو پھانسی چڑھا دیا گیا, کبھی خبر ملتی ہے سعد بن دسنا کی بوٹیاں اڑا دی گئی, کبھی خبر ملتی ہے بلال حبشی کے پیر پکڑ کر مکی کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے, کبھی اطلاع ملتی ہے ابو فقیہ کی پسلیاں توڑ دی گئی. ان صدموں سے رات دن دو چار ہے, رات کو چین نہیں, دن کا اطمینان نہیں, 13 برس اس کشمکش میں کٹے. اگر یہ اسلام ایسی چیز ہوتی, اگر دین ایسا ہوتا کہ جس کو چھوڑنا ممکن ہوتا, ان دکھوں میں پڑنے کی حضرات صحابہ کرام کو کیا غرض پڑی تھی؟ پتا چلا کہ ایسی شے تھی جس کو چھوڑنا ہی ممکن نہیں تھا. حضور کی خود آنکھوں نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم, سمیہ کے سامنے کھڑے ہیں مکے کے کافر لوگ, اور بار بار تقاضا کرتے ہیں اگر تو اپنی جان بچانا چاہتی ہو تو ہم تجھے چھوڑ دیں گے, تو کلمے کا انکار کر دے. سمیہ کہتی ہو تم مجھے جان کی بات میری چھوڑ دو, مکے کے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتے ہیں, سمیہ کے ایمان میں فرق قطعاً نہیں آئے گا. ہم جیسا ہوتا تو یہیں سے مسئلے بنا لیتا, اوہ جی جان بچانی بھی تو فرض ہے. مسئلہ جان کا بناتے, جیب نوٹوں سے بھرتے. ہم نے دین کی آڑ میں دنیا کمائی, ارے صحابہ نے دین کے لیے دنیا کو ٹھوکر سے ہٹا دیا تھا, پرواہ نہیں کی.
ہم جیسوں کے لیے فرمایا کلو وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھا لو پی لو مزے اڑا لو چند دنوں کے لیے، اور تم پرلے درجے کے مجرم۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ صحابہ نے ایمان نہیں بچایا، نعوذ باللہ جان نہیں بچائی، ایمان بچایا۔ جانتے تھے کہ دنیا اور آخرت میں چلنے والا سیکہ ایمان ہے، اگر ایمان چلا گیا تو پھر پلے کچھ نہیں رہتا۔ ہم لوگ تو اللہ کی بے نیازی کا زبان سے اقرار کرتے ہیں، تم کروڑ پکے والے بھی اللہ میاں کو بے نیاز مانتے ہو کہ نہیں؟ اللہ بے نیاز ہے؟ آہستہ بول لو کوئی سن نہ لے۔ بڑا بے نیاز بادشاہ ہے، جب وہ چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے، اور جب وہ چاہے تو یتیموں کو پیمبر کر دے۔ بڑا بے نیاز بادشاہ ہے، جب وہ چاہے تو گنجے کو اندر کر دے، کون ہے روکنے والا؟ او بھائی تے پرکار والے گھر لے جا اپنے، خدا کا واسطہ۔ یہ کون ہے مسلسل تو میں عرض کر رہا ہوں بڑا بے نیاز بادشاہ ہے، ڈرو اس مالک سے۔ شام کو سو لکھا پتی، صبح کو اٹھو تو ٹکڑوں کے محتاج۔ شام کو وزیر اعظم اور صبح کو اسیر اعظم۔ ریڈیو پہ خبروں میں نہیں سنتے بڑا ملزم؟ کون کہہ سکتا ہے؟ کسی بندے کی مجال نہیں، وہی کرتا ہے فعال لما یرید۔ بڑا بے نیاز ہے، جس کو چاہے بادشاہ بنا دے، جس کو چاہے فقیر بنا دے، کون ہے اسے پوچھنے والا؟ جب تنگ بن ہوتا ہے آدمی پھر خدا کو یاد کرتا ہے۔ پچھلے ہفتے میں سندھ گیا تھا، بنیے جو ہے نا سندھ کے ہندو لاکھ درود پڑھوا رہے ہیں۔ ایک مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ ہم نے بھی لاکھ درود مہنگا کر دیا، ریٹ بڑھا دیا ہم نے بھی۔ اب لاکھ درود یاد آیا، اس وقت تو کبھی منہ سے ایسی بات نکلتی نہیں نا آدمی کے، جب مغرور کھوپڑی بدلتی ہے خدا جانے کیا بن جاتا ہے۔ اکڑ فرمایا ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، میری زمین پہ آکڑ کے نہ چل، تو میری زمین کو چیر نہیں سکتا، پہاڑوں سے بلند نہیں ہو سکتا، پھر سائلہ حاصل کیوں کوشش کر رہا کرتے ہیں؟ یہاں بڑے بڑے آئے اور جب جانے لگے تو کسی کو اطلاع تک نہیں ہوئی، خبر تک نہیں ملتی۔ بڑے بڑے کمکمے، بڑے بڑے دمدمے دنیا میں لوگ جب رہتے ہیں نا خدا جانے کیا کیا کریں۔ دیکھا نہیں تم نے ایوب خان، یحییٰ خان، موسیٰ خان، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ کھیل نہیں لینے دی کسی نے بھی، اسلام کا نام استعمال کیا سب نے، آیا اسلام، آیا اسلام، لینا نہ دینا کچھ بھی نہیں۔ ہم لوگوں کی بھی مت ماری، بگاڑا لوگوں کو، مولویوں کے دماغ خراب ہوئے، پیروں نے اپنی روش چھوڑی، سب کچھ بدلا۔ جان بچاؤ، جان بچاؤ، پیٹ بچاؤ، اپنا ٹھکانہ بچاؤ، بچاؤ۔ صحابہ کرام میں یہ بات قتل نہیں،
खुवैब बिन ज़ैद अंसारी नौजवान है रज़ी अल्लाह ताला, मैदान जिहाद में गिरफ्तार कर लिया गया। काफिर लोगों ने मजबूर किया, ओ सहाबी तू बड़ा कदावर है, बड़ा हसीन है, बड़ा जमील है, हम तुझे छोड़ देंगे, तू कलमे का इनकार कर दे। सहाबी कहता है मुझे कलमा मुफ्त में नहीं मिला, रुपए पैसे के बदले में नहीं मिला, मुझे लहू की नदियां बहा के कलमा मिला, मैं इनकार कैसे करूं। काफिर कहने लगा दाएं हाथ की छोटी उंगली को काट दो। एक उंगली काटी फिर पूछा, दूसरी उंगली काटी फिर पूछा, तीसरी उंगली काटी फिर पूछा, चौथी को काट दिया। 5 उंगलियां उड़ गई, हाथ की बाएं हाथ का नंबर आ गया, एक एक करके उंगली उड़ा दिया। पैरों की उंगलियां काटी सबसे पहले, दोनों पैरों की 10 उंगलियां उड़ा दी और सहाबी से पूछा बता तेरा क्या प्रोग्राम है। सहाबी कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। मेरा ये प्रोग्राम है, जब से मैंने कुरान पढ़ा, जब से मैंने कुरान सुना, मैं तो मुतमन्नी हूँ इस बात का अल्लाह की राह में मेरी जान चली जाए। दोनों पैरों की उंगलियों को काट दिया और इसके बाद हुक्म दिया कि हाथ की एक एक उंगली को 3-3 जगह से काटो। हाथ की पैरों की 20 उंगलियों को उड़ा दिया गया। और लोगों ये सहाबी लोहे का नहीं, पत्थर का नहीं, प्लास्टिक का नहीं, मेरे तेरे जैसा आदमी था, पर ईमान का कितना कदरदान है, कत्ल पीछे हटने को तैयार नहीं। 20 उंगलियां कटने के बाद भी सहाबी से पूछा है क्या प्रोग्राम है। सहाबी कहता मेरा प्रोग्राम तुम पहले सुन चुके हो, मैं तो उन लोगों में से हूं वमिनन्नास मैं यशरी नफ्सहु बितिगो अमरगोतिल्लाह वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद। मैंने तो अल्लाह से सौदा कर रखा है, जान उसकी है, उसकी रजा मेरी है। मैंने तो उससे सौदा कर लिया, जान नहीं बचाई। हमारे जमाने के लोग जान बड़े बचावे। एक वजीर को पकड़ने के लिए पुलिस 2 महीने फिरती रही। कभी वजीरों को पकड़ने जाती है पुलिस, कभी वजीर हम फकीरों को पकड़वाते हैं और कभी खुद छुपते फिरते। बेनियाज जो हुआ 2 महीने तक वो वजीर मिला नहीं। एक दिन पता चला कि आज बंगले में है। पुलिस वाले तहज्जुद के वक्त आए, छप्पा मारा। ये सारे तहज्जुद पढ़ते हैं पुलिस वाले, छुपा के पढ़ते हैं, रात को आपको दिखा के नहीं। सारे मकान की तलाशी ले ली, मिला ही नहीं। मैंने कहा हद हो गई, गया कहां। वजीर सियाने तो होते ही हैं। उसने सोचा आज तो यूं काम चलेगा, जनानी चादर ओढ़ के दूध बिलोने बैठ गया। पुलिस वालों ने सोचा कोई पुरानी बुड्ढड़ है, दूध बिलो रही है, इसे क्या पूछना छेड़ना है। अल्लाह बड़ा बेनियाज है, वो ढूंढते फिर रहे थे ना, खांसी उठ खड़ी हुई। पुलिस वाले कहने लगे कि खांसी मर्दानी काम जनाना, किस्सा क्या है ये। चादर उठा के देखा तो शेख रशीद दूध बिलो रहा है। बड़ा बेनियाज है, वजीरों को दूध बिलोते देखा। मर्जी है ना उसकी, दिमाग खराब हो जाते हैं लोगों के। ये रामे नहीं, रामे जानते हो रामे को? पंजाब का वजीर आला था, पिछले दिनों में हासिलपुर मंडी में तकरीर की। कहने लगा मैं इन मौलवियों के पेट फोड़ के हलवा निकाल के छोड़ूंगा। पेट फोड़ के
दूसरे तीसरे दिन वहां मेरा मौका लग गया। मैंने कहा वजीर साहब पेट फोड़ने की क्या जरूरत है, हमें तकलीफ देकर खामखा हलवा निकालना है, अगर पेट में पड़ा हुआ ही निकालना है तो सुबह तशरीफ ले आना, निकला हुआ दे देंगे। दिमाग खराब हो जाता है कुदरती तौर पर, स्टेज ही ऐसी है, बिगड़ जाते हैं लोग। अल्लाह पाक से डरना चाहिए, बड़ा बेनियाज है। शेख सादी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अपने जमाने का एक सेठ था, अमीर तरीन आदमी। सर्दी का मौसम, ठंडी हवा चल रही है, बारिश बरस रही है। मियां बीवी बैठ के खाना खा रहे हैं, बड़े खुश हैं, मशगूल हैं। रात की ठंडी हवा, बारिश भी है, काफी रात बीत चुकी है। किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी, अल्लाह नाम पे 2 रोटियों का सवाल करता हूं। बाबूजी नाराज हो गए, दिन में तो चैन लेने देते ही नहीं, रात को भी नहीं चैन लेने देते। चलो यहां से कौन है? कहने लगा बाबूजी जो रोटियां कुत्ते को फेंकते हो, जानवरों को डालते हो, वही मुझे दे दो। 3 दिन की भूख ने मुझे तंग कर दिया है, इसलिए रात के अंधेरे में, बारिश में, ठंडी हवा में उस भूख की मजबूरी की बिना पे आया हूं। बाबू को गुस्सा लगा, दरवाजा खोला। ये जो तुम गरीब किस्म के लोग हो, तुम्हारे दरवाजों से फकीर आटा ले जाते हैं, टका पैसा ले जाते हैं, चाय पी जाते हैं, और ये जितने बड़े बड़े हैं इनके यहां से तो फकीरों को भी टुकड़ा नसीब नहीं। माल तो इनका भी खाते हैं, मगर 2 किस्म के लोग, डॉक्टर और कजरी। डॉक्टर खाता है, मौलवी साहब दुआ करो मेरे लिए, 100 रुपए का टीका रोजाना लगता है, अल्लाह करे 500 का लगे। पता है तुम गरीबों को कितने टीके लगाते हो? वो एक फकीर डीसी की कोठी की तरफ आ निकला, संतरी खड़ा था, कहने लगा तू कौन है? वो जी फकीर हूं, खैरात लेने आया हूं। और तेनू पता नहीं ये डीसी की कोठी है, अगले ने अंदर कर देना। और जी तोबा मेरी, मैं मुड़ के इस पास से कदे नहीं आना। कौन जाए? बाबूजी को जला आया, गुस्सा आ गया, दरवाजा खोला, बाहर आकर के उस फकीर के मुंह पे तमाचे मारे। तू तंग करने कहां से आ गया? पहले उसने इसके दरवाजे पे सदा की थी, फिर उस मालिकुल मुल्क के दरवाजे पे सदा कर दी। और मेरे मालिक वल्लाहुल गनिय्यु व अंतुमुल फुकरा, तू गनी है, सारा जहान तेरे दर का मोहताज है, फकीर है। और मेरे महबूब मैं फकीर खुद नहीं बना, ये अमीर खुद नहीं बना, मांगी रोटी मिले तमाचे तेरी मर्जी। वो तो सबकी सुनता है। लगा कारोबार में घाटा पड़ने, आज ये दुकान गई, कल वो कारखाना गया, घटते घटते टुकड़ों का मोहताज हो गया। क्या कमी है उसके यहां घटाने और बढ़ाने के लिए? रिश्तेदार, अजीज व अकरबा, ये उसी वक्त तक है जब तक गाड़ी चल रही हो, रुक जाए फिर कोई किसी का इस दुनिया में नहीं बना करता। अच्छा भला काम चल रहा हो, सब कहते हैं मेरे चचा लगते हैं, ये मेरे मामू जान है, ये मेरे ताया जी है। और पल्ले नहीं हो ना कि ये कौन है, तुम इसे पहचानते हो? मैंने की पता खबर कौन फिरता है। गाड़ी जो रुक गई, बिल आखिर यहां तक घटा, टुकड़ों का मोहताज हो गया। बीवी कहने लगी अब तो तेरे पास रोटी का बंदोबस्त भी नहीं, मुझे तलाक दे, मेरी जान छोड़। वो भी तलाक लेकर चली गई।
उसने जाकर किसी दूसरी जगह शादी कर ली। जिस जगह इसने जाके शादी की है यही औरत और इसका खामिन इत्तेफाक ऐसा बना, वही मौसम है, सर्दी का मौसम है, ठंडी हवा चल रही है, बारिश बरस रही है, रात का वक्त है, खाना खाने के लिए हाथ धो के बैठे हैं, किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी, अल्लाह नाम पे 2 रोटियों का सवाल करता हूं। वो इसका खामिन कहने लगा कि हमने तो दोपहर भी खाई थी, ये जो इस सर्दी में आया है खुदा जाने कब का भूखा है, ये सारा खाना जाके दिया, हम तो और पका लेंगे, ये खामखा आवारा फिरने का टाइम नहीं, शदीद सर्दी है, बारिश बरस रही है, भूख ने बेताब किया गरीब को। औरत खाना देने गई, वापस आई तो रोती हुई आई। खामिद ने पूछा क्या बात है, तुम डर गई? कहने लगी नहीं नहीं, घबरा गई। कहती है नहीं नहीं, फिर क्या बात है, रोई क्यों? औरत कहती है उस मालिक की बेनियाजी को देख कर मुझे रोना आ गया, जिस फकीर को खाना दे के आई हूँ उस फकीर को मैंने पहचान लिया, उसे मैंने जान लिया। क्या बताऊं, अपने जमाने का बहुत बड़ा सेठ अमीर आदमी था और वो मेरा पहला खामिन था। आज मेरे दरवाजे पे टुकड़े मांगने आया। खामिन कहने लगा अगर तुम तसल्ली से सुनो और घबराओ ना तो कोई राज की बात तुम्हें मैं भी बता दूं। औरत कहने लगी क्या बताओगे? खामिन कहता है रब्बे किबरिया की कसम, मैं वही फकीर हूं जिसको तेरे खामिद ने तमाचे मारे थे, वही हूं मैं। आज मेरी जगह वो है, उसकी जगह मैं हूं। फालुल लिमा युरीद, बड़ा बेनियाज है, कौन उसे रोके कौन उसे टोके, सारा जान उसके लिए। या अय्युहन नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनिय्युल हमीद। तमाम बादशाह हो, वजीर हो, अमीर हो, गरीब हो, सब उसके दरवाजे के मोहताज। तो बात कर रहा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक दीवाने की, एक परवाने की, जिसके हाथों पैरों की 20 उंगलियां कट गई, लहू बह रहा है, मजाल है, सहाबी घबराया। बिलाखिर लिखा है कि सहाबी से पूछने के बाद में पैरों की तरफ से टोका करना शुरू कर दिया। घुटनों के करीब पहुंचे तो सहाबी शहीद हो गया। जान दे दी, ईमान न दिया, ज़मीर न दिया, अपने दिल के जो अरमान थे उनका सौदा न किया, सब कुछ दे दिया, जान के टुकड़े हो गए, कीमा बन गया, मगर जर्रा बराबर सहाबी घबराया। ये सारे मसले हमारे लिए हैं, घबराने वाले भी, परेशान होने वाले भी। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों ने जहां नबूवत की नजर पड़ी उसे इतना मजबूत कर दिया कि पूरी दुनिया मिलकर उसके ताकत को सामने लाकर उसे झुका न सकी। ये तो जवान सहाबी है, बच्चों का हाल देखो। हिजरत वाली रात में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अस्मा बिन्त अबू बकर से फरमाया, बच्ची है छोटी सी, कि हमारे बारे में कोई पूछने आए तो उसे खबर नहीं देनी। अबू जहल आया, उतबा आया, शैबा आया, बड़े बड़े बहादुर चौधरी मक्के के रईस आकर इकट्ठे हो गए। हजरत अस्मा से कहने लगे बता तेरा बर तुम्हारा नबी कहाँ है? अस्मा कहती है तुम पूछ नहीं सकते, बच्ची है जरा सी, नहीं पूछ सकते, तुम्हारे बस का रोग नहीं है। साथ वाले कहने लगे और बच्ची तुझे बताना पड़ेगा वरना ये मारेगा। और सिर्फ बात नहीं हुई, अबू जहल ने अस्मा बिन्त अबू बकर के सर के बाल पकड़े, घुमा के पत्थर में दे के मारा, उधर पेशानी नोकदार पत्थर में लगी।